اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود السلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 7، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر ہے 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ صدق اللہ علیہ۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ دیکھو دعا کے بارے میں آیا ہے کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو۔ گڑ گڑا کر مطلب اللہ رب العالمین سے عاجزی کے ساتھ رو رو کر اگر ہم دعا کریں گے اللہ رب العالمین سے تو اللہ رب العالمین ہم کو ہماری دعا بھی قبول کریں گا اور ہم سے راضی بھی ہو جائیں گا۔ اور خفیہ طور پر پکارو، خفیہ طور پر ایک تو تہجد کا ٹائم ہے جو ہم کو پتہ ہے الحمدللہ، اور دوسرا دل میں بھی ہم اللہ رب العالمین سے ہر ایک بات کے لیے دعا کریں، چھوٹی سے چھوٹی بھی بات ہونا اس کے لیے بھی ہم اللہ سے مانگے، بعد میں وہ کسی بھی ذریعے سے ہم کو مل جائے۔ جیسا کہ اب ہم کو کچھ کھانے کا، ہم کو کھانا چھوٹی سی چیز ہے کھانا چاہیے، کچن میں رکھا ہے تو ہم اللہ سے پہلے دعا کریں اللہ مجھے کھانا دے، یعنی زور سے نہیں کریں گے ہم، مطلب دل میں کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم کچن میں جائیں گے، جو بھی اللہ پاک نے رکھا ہے، جو بھی ہم نے پکائے ہوں گے، جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ کھا کر ہم صبر کر لیں گے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے پہلے دعا کرتے تھے، تو یہ نبی کا طریقہ ہے، اس لیے ہم کو یہ اپنانا ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چپل کا تسمیہ بھی اگر ٹوٹ جاتا تو بھی اللہ رب العالمین سے مانگتے، تو اس پہ سے ہم کو پتہ چلا چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہے جو ہم آسانی سے ہم کو مل بھی رہی ہے، ہم کو پتہ ہے یہاں رکھی ہم لے لیں گے، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اس کے بعد اس کو لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قادر متعلق یعنی خالق کائنات اور حاکم ہے تو اس کے بندوں کا یہ فرض ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرے۔ کس کی؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اور دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ مغز مطلب مین چیز، جیسے تربوز ہے، اندر کا جو ریڈ جو رہتا ہے وہ مغز رہتا ہے، اوپر کا وہ کور رہتا ہے، تو وہ جو اندر کا جو مغز ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ دعا مانگنا چاہیے، اور ظاہر اور پوشیدہ حال ہار میں صرف اسی کو پکارے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ دیکھو ہاتھ پھیلانے کا بھی حکم آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری ہے ہاتھ پھیلانا، ہاتھ پھیلانا ضروری نہیں ہے۔ مطلب اگر ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نماز کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اور اگر ہم چلتے پھرتے بھی دعا مانگ رہے، لیٹے لیٹے دعا مانگ رہے تو بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، لیکن دعا اگر ہم نماز پڑھ رہے تو ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ اب ہاتھ اٹھانے میں بھی اتنا اختلاف ہو گیا، کیسے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کو جوڑے کہ ہاتھ کو کھلا رکھے کہ اوپر رکھے کہ نیچے رکھے، یہ سب بحث میں ہم کو نہیں پڑھنا ہے۔ ہاتھ ہم کس کی طرف اٹھائے؟ اوپر کی طرف اٹھائے، آسمان کی طرف، اور زیادہ عاجزی بڑھ جائے تو اور زیادہ اٹھا لے، اور عاجزی بڑھ جائے تو اور زیادہ اوپر اٹھا لے، بس اتنا ہی ہم کو کرنا ہے۔ زیادہ کی بحث میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے، اس کی بحث میں پڑھ کے ہمارے دماغ کو اور ہمارے وقت کو ضائع نہ کرے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 205 میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الجَّهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے، دیکھو دل میں ہے آگے یہاں بات، اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کر اور غافلوں سے نہ ہو۔ دیکھو یہ کتنی بہترین آیات ہے جو ہمارے کو سمجھا سکتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو کیسے پکارے۔ اپنے رب کو دل میں عاجزی کے ساتھ، دل میں پکارے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے اللہ رب العالمین پہ امید رکھ کر اور اس کو طاقت سمجھ کر کہ ہر ایک کام کو کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور خوف سے یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے
ہم کو خوف ہونا چاہیے کہ ہم ایسی دعا نہیں مانگے جو کہ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ کسی کا برا ہو جائے, کسی کی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یا پھر کچھ یعنی کوئی ایسی دعا جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہو. وہ خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے, بلند آواز سے دعا, بہت زور زور سے دعائیں نہیں مانگنا ہے, چیخ چیخ کے جو دعائیں مانگتے وہ نہیں مانگنا ہے. بغیر الفاظ سے, یعنی بلند آواز کے بغیر, مطلب بلند آواز سے نہیں مانگنا ہے, الفاظ سے. الفاظ سے مطلب جو میڈیم آواز رہتی ہے ہماری, اس ٹائپ سے ہم مانگ سکتے ہیں, یا دل میں بھی ہم مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صبح و شام یاد کر اور غافلوں سے نہ. صبح شام یاد کرنے سے مراد ہے صبح شام کے اذکار کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ. تو ہم صبح شام کی تسبیح کی طرف بھی اشارہ ہے, تو تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں اور دن بھر بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں. اور اذکار جو ہے صبح شام ہے تو زیادہ اذکار کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس میں. اور غافلوں سے نہ ہو, یعنی غافلوں سے ہونے سے مراد کیا ہے, ہم ہمیشہ کے لیے تو اللہ رب العالمین کو نہیں بھولتے ہے نا, اور اذکار بھی پڑھنا نہیں بھولتے, لیکن ہم کیا کرتے, غافل ہو جاتے. غافل ہونا مطلب لاپرواہی برتتے ہیں. پڑھے تو پڑھے, نہیں پڑھے تو کوئی نہیں, مہمان آگے آج جان تو نہیں پڑھتے, لیکن مہمان کی مہمانی کر دیتے ہیں نا, کیونکہ وہ ہماری تعریف کر کے جاتے ہیں, لیکن اللہ کی تعریف کرنا بھول جاتے جو ہم کو, جس نے ہم کو بنایا. تو سب سے پہلے کتنا بھی کچھ بھی کام ہو جائے ہمارے اذکار ضرور پڑھے. اگر مہمان آ گئے تو سونے سے پہلے پڑھ لے, ہے نا. شام کے ٹائم اکثر مہمان ہوتے ہی تھے, میرے گھر میں بھی آ جاتے ہیں, میرے کو بھی یہ تکلیف سے گزرنا پڑتا, لیکن میں کیا کرتی ہوں, سونے سے پہلے الحمدللہ پڑھ کر سوتی ہوں. تو اللہ رب العالمین کی ہماری مجبوری ہم کو پتا ہوتی ہے کہ ہم نے کیوں لیٹ پڑے. ہم نے غافل نہیں ہوئے, لیٹ کر دیے لیکن غافل نہیں ہوئے ہم نے. ٹھیک ہے, یہ ہے. اب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تکبیر و تحلیل کے دوران میں اپنی آواز بلند ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں اطمینان اور سکون اختیار کرو کہ تم نہ تو کسی بہرے کو پکارتے اور نہ کسی غائب کو, بلکہ جس کو تم پکارتے ہو بے شک سننے والا بھی اور قریب بھی ہے. دیکھو, زور سے پکارنے کا اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے دل کی آواز بھی سن لیتا ہے نا. پھر زور سے چیخ کر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے نا. یہ بھی ایک بات اس میں سمجھ میں آ رہی ہے, حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطمینان اور سکون اختیار کرو, اطمینان سے اور سکون سے اللہ رب العالمین سے دعا کرو. ایسی جیسے ہم نماز کیسی پڑھتے کہ ہمارے اپنے آپ کو سنے آئے, ہے نا, ایسی نماز میں ہم ایسا پڑھتے ہیں, تو ویسے ہم دعا کر سکتے. بہت زور سے ہم کو دعا نہیں کرنی ہے, وہ چلا کے زور سے بھی دعا ہم کو نہیں کرنی ہے. اس میں آواز میں ہماری تھوڑی سی نرمی اور سکون اور اطمینان لانا ہوگا, کیونکہ اللہ رب العالمین تم کسی بہرے کو تھوڑی پکار رہے ہو نا, بہرے کو نہیں پکار رہے. مثال ہے, یہ مثال کیسی, جیسے کوئی بہرا رہتا ہے اس کو سب کو زور سے بولنا پڑتا ہے, جب کہیں جا کے وہ تھوڑا سا سنتا ہے. تو اللہ رب العالمین الحمدللہ دل کی آوازوں کو سنتے تو پکارنے کی ضرورت نہیں. اور نہ کسی غائب کو, بلکہ اللہ رب العالمین غائب تھوڑنا ہے نا. اللہ رب العالمین علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. اللہ رب العالمین کہاں ہے تو ہم کو یہ بولنا ہے کہ ساتوں آسمان پر, عرش پر ہے. یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے. لیکن اللہ رب العالمین اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے, تو اللہ رب العالمین ہم سے دور نہیں ہے. ہمارے قرآن کی آیت سے اللہ رب العالمین ہمارے رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے, بلکہ جس کو تم پکارتے ہو بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے. وہ سنتا بھی ہے اور ہمارے قریب بھی ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے ہے. اور ایک حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر میں ہے, لمبے سفر میں ہے, بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں اور جسم و لباس غبار آلود ہے, مطلب جسم پر بہت زیادہ دھول مٹی لگی ہوئی ہے. وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اپنے اور اے رب کہہ کر دعا کرتا ہے, لیکن اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, اس کی پرورش حرام سے ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ تب اس سے کیا پتا چلا, یہ حدیث سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ حلال روزی کھانے سے ہی دعا قبول ہوتی ہے, حرام روزی کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی. بھلے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو, حلال کھائیں, حرام کا نہ کھائیں. ہمارے شوہروں کو بھی تلقین کرے کہ بیاج بٹوں میں نہ جائے, لون وغیرہ نہ اٹھائے, کیونکہ حرام کا مال اگر ہم نے کھا لیا, ہمارے بچوں کو پیٹ میں ڈال دیے, تو ہماری دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی.
क्योंकि हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना सब हराम हो जाएगा। ठीक है, तो हराम चीज से हमारी परवरिश होंगी। खून गोश्त जो हमारा बढ़ेगा वो हराम खाने से बढ़ेगा। ठीक है, तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। और दूसरा इसमें एक तरफ ये भी इशारा है कि हराम माल से हज कबूल नहीं होता। हराम माल से हज कबूल नहीं होता। हज के लिए हमको हमारी मेहनत का पैसा ही लगाना पड़ेगा, जब भी हमारा हज कबूल होगा। ठीक है, फिर आगे है इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। हद से बढ़ना अल्लाह ताला को किसी सूरत पसंद नहीं। हद से बढ़ना अल्लाह ताला को किसी सूरत में भी पसंद नहीं है। यानी कोई भी चीज में, ऐसा नहीं कि एक ही चीज में, कोई भी चीज में अगर हम लड़े, जैसे ऐसा जरूरी नहीं कि हम जब से पैदा हुए जब से मरेंगे जब तक हम लड़ेंगे नहीं। हो जाती है ना, हुज्जत हो जाती है, दो बातें हो जाती, लेकिन उसको इशू बनाना, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना और उन्हें बार बार हर किसी से लड़ना, हर किसी की गिबत करना, यानी बहुत ज्यादा कोई चीज को करना, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं गुनाह में। ठीक है, जैसे गिबत कर रहे तो गिबत ही करते जा रहे, पूरी दुनिया में वही करते जा रहे हैं हम, तो यानी हो जाती है हमसे, फिर हम तौबा कर ले फिर इसको छोड़ दे। ऐसा नहीं बोल रही मैं कि आप लोग गुनाह कर लो, गुनाह हो जाता है हमारे से, फिर हम तौबा कर ले उससे और उससे पलट जाए। और कोई भी चीज में ज्यादती और हद से बढ़ने वाले काम ना करे। कोई भी काम, जैसे जुल्म कर रहे किसी पे तो जुल्म ही जुल्म कर रहे, जैसे अब काम वाली है खूब ज्यादा वो बेचारी सुनते जा रही है तो हम जुल्म करते जा रहे, तो ऐसा नहीं उठाना है। क्योंकि कोई नहीं बोल रहा है, कोई कमजोर है, कोई हमारे किसी पर हमने एहसान कर दिए तो वो भी हमारे एहसान के तले दबे होकर कुछ नहीं बोलता, तो उसका हम फायदा ना उठाएं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर और हद से बढ़ना अल्लाह ताला को किसी सूरत पसंद नहीं, उसमें अल्लाह के साथ शिर्क या किसी पर जुल्म करना भी शामिल है। देखो, शिर्क भी शामिल है और जुल्म भी शामिल है। और उसी चीज की दुआ करना जो नामुमकिन हो। नामुमकिन हो मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी दुआ भी मांगने का मना किया जो फितरत में लिख दिया गया है, जो कलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी किस्मत में लिख दिया गया। अब एक तरफ मैंने ये भी बोली थी कि दुआओं से किस्मत बदलती। देखो, अभी मेरे को मेरी मिसाल ले लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे को लड़की बना के पैदा किया, तो अल्लाह मुझे लड़का बना दे, ये दुआ कबूल नहीं होंगी। मेरे जो माँ बाप के जो खानदान मुझे पैदा करना तो लिख दिया गया था, अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, मैं नहीं बोलूंगी अल्लाह मुझे दूसरे खानदान में पैदा कर दे, ये भी दुआ कबूल नहीं होंगी। ऐसे दुआ मांगना ही नहीं है। या फिर एक वक्त होता है हाइट का, हाइट जहां तक होती है वहां तक हो जाती है, उसके बाद फिर हम हाइट बढ़ने की दुआ करते हैं तो भी नहीं बढ़ती, क्योंकि वो भी हक हो गया है। ठीक है, जो चीज हक हो गई वो कबूल नहीं होंगी, क्योंकि वो हमारी किस्मत में लिख दी गई है कि तुम ये खानदान में पैदा होंगे, तुम लड़की होंगे कि लड़के होंगे वो भी पता चल जाएगा, तुम्हारी हाइट, तुम्हारी किस्मत क्या क्या होंगी। अब हमारी किस्मत में जो मामलात होते हैं वो बदल सकते हैं हम हमारी दुआ से, है ना, कि हमारी किस्मत में कुछ खराबी लिखी है तो हम ऐसी दुआ कर सकते हैं हमारी किस्मत की खराबी से बचाए, अल्लाह हमको औलाद वाला बनाए, है ना, हमारे तमाम औलाद को औलाद दे अल्लाह रब्बुल आलमीन, है ना, और हमारे खानदान में हमारी नस्ल में अल्लाह नेक औलाद पैदा करे, ऐसी दुआ भी हम कर सकते हैं। तो ये दुआ कबूल होने वाली, जो हक हो गई, जो फितरत में लिख दी गई वो दुआ कबूल नहीं होंगी, वो उसको बोलते हैं नामुमकिन। तो नामुमकिन दुआ भी कबूल नहीं होती। नामुमकिन दुआ कबूल तो कबूल का नहीं, यहाँ पे नामुमकिन दुआ करना यहाँ पे मना है। ठीक है, नामुमकिन दुआ नहीं कर सकते। समझ में आ गया मुमकिन क्या है, नामुमकिन क्या है? ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ देख लेते हैं, मसलन हमेशा जिंदा रहो, है ना, हम हमेशा जिंदा नहीं रह सकते, एक दिन हमको कभी ना कभी मरना है, तो हमेशा जिंदा रहने की भी हम दुआ करेंगे तो भी वो कबूल नहीं होंगी, क्योंकि वो होगा ही नहीं, क्योंकि हक है, लिख दिया गया है कि तुम ये वक्त पे मरने वाले, तो वही वक्त पे हम मर जाएंगे। या मुझे आखिरत में अंबिया का मर्तबा हासिल हो जाए, ये भी नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, अंबिया के मर्तबे तक हम पहुंच ही नहीं सकते। या ऐसी चीज की दुआ करना जिसके मुतालिक इल्म ना हो कि अल्लाह ताला को उसका मांगना पसंद है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की अपने बेटे के लिए दुआ भी हद से तजावर था। इसमें क्या समझ में आया कि अल्लाह ताला को ऐसी चीज की दुआ करना जिसके मुतालिक इल्म ना हो, यानी हमको नहीं मालूम है किसी के बारे में तो हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं, तो वो भी ना हो कि अल्लाह ताला को उसका मांगना पसंद हो, यानी हमको मालूम ही नहीं है जो चीज में क्या होने वाला है, तो उसके लिए हम दुआ नहीं मांग सकते, क्योंकि हम अच्छे ही दुआ मांग लेंगे फिर अल्लाह ताला कबूल करे या ना करे, ठीक है, फिर हम उसकी शिकायत
اللہ رب العالمین سے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے 3 طریقے ہم کو دعا کے بتا دیے ہیں، دعا مانگنا کیسا وہ بھی بتا دیے، اور یہاں پہ یہ بھی پتا چل گیا کہ ممکن دعا مانگنی چاہیے، ناممکن دعا نہیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دعا کا طریقہ یہ آیت میں سکھایا جا رہا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا، جو یوں کہہ رہا تھا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے اس کے دائیں جانب سفید محل عنایت ہو۔ اس پر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو طہارت میں اور دعا مانگنے میں حد سے زیادہ مبالغہ کریں گے۔ دیکھو دعا بھی حد سے زیادہ نہیں مانگنے، ہم جنت کی دعا مانگ لیں گے تو اللہ رب العالمین نے جنت کا تصور ایسا بتا دیا کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس میں کتنی آرام دہ، کتنی ہر ایک چیز ہوں گی اس میں، اور سب چیز اوور لوڈ ہوں گی، نہریں ہے نا، مکانات، نہریں، باغ ہوں گے نہیں بولتے اللہ رب العالمین، کبھی بھی قرآن کے ترجمہ دیکھ لینا، باغات ہوں گے، ہے نا۔ تو ہم کو کیا صرف جنت مانگنا ہے، ہم کو صرف دعا میں جنت مانگنا ہے۔ دعا جنت میں داخل ہوں تو دائیں جانب مجھے سفید محل چاہیے، تو یہ کون سی دعا ہوگی نا، یعنی کسی نے دعا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ایسی دعا بھی، یہ دعا اس کو بولتے حد سے زیادہ تجاوز کرنا، جو چیز ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ابھی دیکھو یہاں پہ بتایا نا اللہ رب العالمین نے کہ ایسی چیز کی دعا کرنا جس کے متعلق علم نہ ہو، ہم کو جنت اور دوزخ کا علم نہیں ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا، تو ہم جنت سے پناہ اور دوزخ سے پناہ اور جنت کی دعا ہم مانگ سکتے، لیکن اس کے اندر جانے کے بعد کیا ہمارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے اس کی ہم کیا دعا مانگے جس کا تصور ہمارے علم میں نہیں ہے، تو ایسی دعا کرنے کے لیے بھی ہم کو منع کیا گیا۔ سمجھ میں آئی آیت سے کہ دعا کیسی مانگنا ہے؟ کوئی بھی میرے کو ایک جنا مائک آن کر کے بول دیجئے کہ سمجھ میں آیا، کہ کچھ اور ڈاؤٹ ہے میں اس کو کلیئر کرتی ہوں۔ الحمدللہ، دعا کیسی مانگنا سمجھ میں آیا نا، کیا مانگنا ہے۔ اب آگے سورہ اعراف آیت نمبر 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ اور اسے خوف اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اب دیکھو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، یعنی جب اصلاح ہو گئی تو ہم کو فساد پھیلانا نہیں ہے۔ زمین میں مطلب ہر جگہ، ہمارے گھر، ہمارے راز، سب آ گیا اس میں، تو ہم کو کہیں بھی کوئی بھی بات ایسی نہیں کرنا ہے جس سے جھگڑے کا امکان، ہم کو پتہ چل جاتا کہ یہ بات کریں گے تو جھگڑا ہونے والا ہے، تو بات ہم کو نہیں کرنا ہے۔ یہ فساد پھیلانے کس میں ہے، اور زمین میں فساد پھیلانا، یہ جو بڑے بڑے دنگے وغیرہ ہوتے وہ بھی وہاں بھی اشارہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو ہمارے گھروں میں ہوتے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسے خوف اور طمع سے پکارو، خوف یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور طمع یعنی امید رکھتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، جو بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، نیک اور صالح ہوتے الحمدللہ، تو اس کی مدد اللہ رب العالمین اس سے بہت زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد برپا کرنے اور اصلاح کے بعد خرابی پیدا کرنے سے منع کیا ہے۔ پہلے تو ہم کو فساد ہی نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے بعد اصلاح ہو گئی دونوں میں، پھر ہم کو اس میں خرابی پیدا نہیں کرنا ہے، اس کے اندر کوئی بھی برائی اندر داخل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر معاملات اور درست اور صحیح سمت پر چل رہا ہوں پھر اس میں خرابی پیدا کر دی جائے تو یہ صورتحال بندگان الہی کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر ہم نے خرابی پیدا کر دی تو وہاں پہ صورتحال بندگان الہی کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کے بندوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اسی سے دعا کی جائے، جو بھی کچھ ہو جائے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے جائے، اور جو بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے اچھا عمل وہ ہم کرتے جائیں۔ جیسے رات کو سوتے ٹائم بھی ہم دعا کریں کہ ہم سوچتے کل کیا بنائیں گے، ہے نا،
ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھنے والے کہ نہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کل کیا بنائے، تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر لینا، اللہ رب العالمین تو اٹھا دیں گا تو ہم بنا لیں گے، یا تو اٹھا دے ہم کو صبح، ایسی رات کو بھی ہم کو دعا کر کے سونا ہے، ٹھیک ہے۔ وعدو خوفوں و طمع، یعنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے اور دل میں دعا کی قبولیت کی طمع بھی ہے، یعنی ہم ایسی یعنی اللہ رب العالمین سے ایسے دعا کریں کہ ہم کو ایسا یقین ہو جائے کہ وہ ہماری دعا کو قبول کرنے والا ہے، وہ ہماری دعا کو قبول کرنا، ایسی امید رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی ہماری دعا قبول نہیں کرتا اور اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول کریں گے ہی۔ دیکھو ہم چھوٹے رہتے تو ماں باپ کے پاس کیسا بہت زیادہ ہم گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور کوئی بھی چیز کی ضد کرتے ہیں اور وہ حاصل کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کے پاس اللہ رب العالمین کے پاس گڑ گڑائے، انکساری کرے، ضد کرے، اللہ رب العالمین سے ہی مانگے، اللہ رب العالمین ہم کو دے دیں گے، ایسی ہمیں امید رکھیں گے تو ہی اللہ رب العالمین دیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے امید رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، امید رکھتے ہوئے ہم کو مانگنا ہے۔ اسی طرح جہنم سے خوف بھی ہو اور جنت کی طمع بھی ہو، یعنی جہنم سے ڈرتے ہوئے اور جنت کی امید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں مانگے، دنیا و آخرت کی دعا مانگے، ایک دم دنیا کو نہ چھوڑ، دنیا صرف آخرت ہی نہ مانگ لے اور نہ ہی کوئی دنیا مانگ لے، تو ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا ہی مانگ لیتا، آخرت کا کوئی فکر نہیں ہوتی، اور کوئی پوری آخرت مانگ لیتا ہے، دنیا کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک دعا سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کی تشریح ہمارے الحمدللہ ہو چکی ہے، تو ہم کو دنیا اور آخرت دونوں مانگنی ہے، اور ہم اگر دعا میں یہ دعا بھی پڑھ لیں تو کافی ہو جائے گا، اور اگر ہمارے الفاظ میں بھی ہم مانگیں گے تو بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 اور 57 میں فرمایا، قل ادعوا الذین زعمتم من دونی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، کہے پکارو ان کو جنہیں تم نے اس کے سوا گمان کر رکھا ہے، پس وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہے اور نہ بدلنے کے، وہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں جو ان میں سے زیادہ قریب ہے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ ڈرا جاتا ہے، ایسا عذاب ہوگا اللہ رب العالمین کا، تم کو ہمیشہ ڈرنا ہے۔ دیکھو دنیا میں ہم پہ مصیبت آتی نا تو باتیں کرنے والے بولتے ہیں دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی کریں گے نا اس لیے ان پر عذاب آیا، تو یہ عذاب نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا میں مشکلات آتی ہے، مصائب آتے ہیں، آزمائشیں ہوتی رہتی ہے، عذاب تو وہ ہے جو آخرت میں دیا جائے گا، اس لیے اس سے ہم کو بہت زیادہ ڈرنا ہے۔ دیکھو یہ آیت کو ہم پھر سے پڑھیں گے، کہہ پکارو ان کو جنہیں تم نے ان کے سوا گمان کر رکھا ہے، بس وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہے اور نہ بدلنے کے، وہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں جو ان میں سے زیادہ قریب ہو اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ ڈرا جاتا ہے۔ پھر اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ سجدہ آیت نمبر 15 اور 16 میں، انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھ کے اب سمجھیں گے۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، یعنی قرآن کے ہر آیات کو ہمارے لیے نصیحت سمجھے، یہ سمجھ میں آیا، تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی وہ سجدہ کرتے ہوئے نبیوں کی یہ شان ہوتی تھی، جب ان کو کوئی آیت سمجھ میں آ جاتی تھی تو وہ شکر کے سجدے میں گر جاتے تھے، تو ہم بھی شکر کے سجدے کر سکتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، تسبیح ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر
سے ہماری زبان کیا ہونا ہے؟ تر ہونا ہے. دن رات اللہ کا ذکر ہماری زبان پہ ہونا چاہیے. ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، مطلب وہ زیادہ نہیں سوتے ہمارے جیسا جو سو رہے رات کو 11 بجے تو صبح 9 بجے اٹھ رہے تھے، ایسا نہیں سوتے. وہ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے اور کیا کرتے؟ تہجد میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کب تک کرتے؟ اشراق تک کرتے ہیں. اشراق کی نماز پڑھ کر پھر وہ اپنے کام پر لگ جاتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرنے نکل جاتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور نیک لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے. یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اتنا ہی سوئے. ہمارے لیے 5 گھنٹے بیٹر ہے، لیکن ابھی ہم جب 8 گھنٹے سو رہے، اب ہمارے 8 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے ہمارے مائنس ہو گئے. ہو سکتا ہے ہمارے طبیعت میں تھوڑی سی خرابی آ جائے، پھر رہتے رہتے ہماری عادت بنے. عادت بنانا کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس میں ہار نہیں مارنا، اس میں صبر کر لینا اور ہماری عادت بنا لینا کہ ہمارے کو 5 یا 6 گھنٹے سونا ہے اور ہم کو تہجد سے اٹھ کر اشراق تک عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے سے مراد ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے نا، اس میں سے ہم غریبوں اور یتیموں کو دیتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو صحت دی تو ہم اٹھے. اللہ رب العالمین نے ہم کو ہاتھ پیر دیا تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو وقت دیا تو ہم نے وقت پر اللہ رب العالمین کی عبادت کی. ہم کو اللہ تعالیٰ نے زبان اور دل دیا تو ہم نے دونوں سے اللہ رب العالمین سے دعا کی. یہ سب چیز جو ہمارے جسم میں ہے، ناک کان ہاتھ پیر صحت وقت صلاحیت جتنی بھی چیزیں سب کیا ہے؟ رزق میں آ گئی. یہ تمام چیزیں رزق میں آ گئی. ٹھیک ہے. رزق یعنی یہ تمام چیزیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اس کی رحمت ان نیکی کرنے والوں ہی کے لیے خاص ہے جو اس کے احکام کی اطاعت بجا لاتے ہیں اور جن کاموں سے ان سے منع فرمایا انہیں ترک کر دیتے ہیں. جیسا کہ ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں، رحمتی وسعت کل شیء فساکتبوها للذین یتقون وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآیاتِنَا یُؤْمِنُونَ. اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ علم لحاظ سے میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کر لے گا، اس ڈر سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ بھی نکالنا ہے. زکوٰۃ سال میں ایک بار ہوتی ہے، اور زکوٰۃ سال میں ایک بار ہوتی ہے. سال میں ایک نہیں، اگر ہمارے پاس مال ہے، اگر وہ مال پر 1 سال گزر جائے تو ہم پہ زکوٰۃ فرض ہو جائیں گی. اب وہ ہم رمضان میں دینا افضل ہے اور پورے سال بھی ہم کبھی بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں ضرورت ہے ویسا بھی ہم دے سکتے ہیں، یہ ہم کو سہولت ہے. اور ان کے لیے جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو ایمان لائیں گا وہی کریں گا. جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتا، تو وہ پاس زکوٰۃ نکالے گا نا. وہ تو زکوٰۃ بھی نہیں نکالے گا اور اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا. کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا. تو یہ ایمان والوں کے لیے بات ہے. اور فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 53 میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم ولا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. تو یہاں پہ ہم کو نا امید نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے، جب بہت زیادہ وقت ہو جاتا ہے بڑھاپے کے ٹائم پہ، وہ اللہ سے نا امیدی اختیار کرتا ہے کہ میں نے تو پوری زندگی گناہ کیا، اب کیا مجھے اللہ رب العالمین معاف کریں گا. تو یہ بالکل غلط سوچ ہے. اگر ہمارے زندگی میں 1 دن بھی اگر بچا یا 1 منٹ بھی اگر بچا ہے اور ہم نے توبہ کر لی تو اللہ رب العالمین، سچی توبہ، تو اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرما لے گا. تو ہم کو اللہ رب العالمین سے کوئی بھی حال میں نا امید نہیں ہونا ہے. کتنا بھی گناہ ہو جائے، کتنا بھی کچھ ہو جائے، ہم اللہ رب العالمین کے پاس بار 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 اسی کی طرف پلٹتے جائے. ٹھیک ہے. بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین بے حد بخشنے والا، بے حد یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے.
کہ بس اتنا بخش دیں گا پھر نہیں بخشیں گے. بے حد یعنی کوئی حد نہیں، کوئی شمار نہیں اس کا. اور نہایت رحم والا، رحم کی بھی کوئی انتہا نہیں. پھر اور ایک حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھتا ہو. اچھا گمان رکھتے ہوئے، اچھی سوچ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو زندگی گزارے. ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.